جڑ ہے۔ جب میں نے عرض کیا کہ آپ خواتر سے لے کے ہلاکت تک پہنچ گئے، عادت و ہلاکت تک پہنچے اور دل میت ہو گیا، تو مردہ دل کی علامت یہ ہے، مردہ دل اس کو کہتے ہیں، اس میں اب ایمان کی زندگی نہیں رہتی۔ میں بالکل مختصر سا یہ کروں گا کیونکہ کل کا مضمون یہاں سے شروع کر کے امراض قلب میں چلے جائیں گے۔ آج میں بیسک کنسیپٹ جو سمجھانا چاہتا تھا پھر اسی طرح جیسے روز بتاتا ہوں، اس قدر جو آج کی نشست کے لیے کافی تھا یا آج کی نشست کے وقت میں جس قدر گنجائش تھی اتنا سمجھاتا ہوں۔ اب صرف 3 اقسام کے مفہوم کو سمجھ لیں، تشریح کل انشاءاللہ شروع کر دیں۔ تو قلب مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دل کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ایمان کی زندگی قائم نہیں رہتی، ایمان کی حرارت قائم نہیں رہتی، وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے۔ اب یہ جو زبان سے کہتے ہیں نا کہ میں تو مانتا ہوں میرا اللہ ہے، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، یہ سب زبان کا ایک عارضی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں، اور نہ اس کا دل اللہ کی عبادت گزاری کرتا ہے، نہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتا ہے، نہ اللہ کی محبت کرتا ہے، بلکہ اس کا دل ہر وقت نفس کی لذتوں اور شہوتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، خواہ اس میں اللہ کا غضب بھی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک سادہ سی مختصر علامت ہے مردہ دل کی۔ اور اس کے برعکس زندہ دل، قلب حی، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ تو قلب سلیم وہ ہے جس کو اللہ پاک سلامتی عطا کر دیتا ہے، اور وہ ایمان پر، خیر پر، تقوی پر، نیکی پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کی خوشنودی پر ثابت ہو جاتا ہے۔ دل سلامتی ملتی ہے اور ثبات ملتا ہے، جم جاتا ہے دل۔ برائی، بدی، برے خیالات، تصورات اس کو متزلزل نہیں کر سکتے، پختہ ہو جاتا ہے، بری شہوتوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کے اوامر احکام کی مخالفت نہیں کر سکتا، یعنی یقین کی حالت میں رہتا ہے، اور شکوک و شبہات سے، تشکیک سے پاک ہوتا ہے، اور شہوت و مخالفت سے پاک ہوتا ہے۔ ایمان اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ قلب مضبوط ہوتا ہے۔ یہ 2 سادہ تعریفیں ہو گئیں، مردہ دل کی اور وہ اب زندہ دل کی۔ اس کے درمیان موسٹلی ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ میجورٹی مسلمانوں کی، ہمارے لوگوں کی موسٹلی اب ان 2 کیفیتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ مردہ دل یعنی بالکل قلب میت، یہ ایک آخری حد ہے، اور قلب سلیم اور قلب حی یہ بڑی اونچی اعلیٰ حد ہے۔ جن کو یہ نصیب ہو جائے وہ اللہ کے اولیاء اور صالحین میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر کثرت کے ساتھ آبادی درمیان کی کیفیت میں ہوتی ہے، جس کو قلب سقیم کہتے ہیں۔ قلب سقیم یعنی مریض دل، اس کی مختصر سی تعریف سن لیں تو کیونکہ آگے یہ مضمون انشاءاللہ کل ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ اور قلب سقیم یا قلب مریض یہ ہے، یاد رکھیں کہ اس میں دل کی زندگی کے اثرات بھی ہیں، جو زندگی کے اثرات وہ بھی ہیں، اور موت کے اثرات یا پرچھائیاں یا سایہ وہ بھی ہیں۔ جیسے مریض دل ہے، بس آپ صحت مند، مردہ اور مریض، عام 3 کیفیتوں کو سامنے رکھ لیں۔ صحت مند آدمی جس میں کوئی مرض، کوئی تکلیف، کوئی پرابلم، کوئی ٹربل نہیں ہے، مکمل طور پہ صحت مند، توانا، تندرست ہے۔ دوسرا میت ہے، جس کو دفنا دیا، قبر مٹی میں ڈال دیا، جنازہ پر ختم ہو گیا، اس کے سارے احوال ختم ہو گئے۔ درمیان میں مریض ہے، اب وہ مریض خواہ اس کو نزلہ ہے، خواہ زکام ہے، خواہ کھانسی ہے، خواہ بخار ہے، خواہ پیٹ میں درد ہے، خواہ اس کو موشنز ہیں، خواہ اس کو انفیکشن ہے، خواہ اس کو ٹی بی ہے، خواہ کینسر ہے، جو بناتے چلے جائیں، یہ سب سارے ایریاز مریض کے، یہ سارے قلب مریض اور قلب سقیم کی کیفیت۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زندگی بھی ہوتی ہے اور بیماری بھی ہوتی ہے، اس کے اندر دونوں مادے ہوتے ہیں، دونوں اثرات ہوتے ہیں۔ کبھی یہ غالب آ جاتا ہے، اعتکاف کی مجلس میں آ گئے، رات کے خطاب میں آ گئے، لیلۃ القدر میں آ گئے، کعبۃ اللہ کے سامنے گھوم رہے ہیں، روضہ رسول پر چلے گئے، اولیاء کی زیارات پہ چلے گئے، حضور داتا صاحب کی زیارت پہ چلے گئے، اولیاء کی مجلسوں میں آ گئے، حلقہ ذکر میں آ گئے، ایسے مواقع پر آ جائے تو اس کا وہ جو مادہ ہے زندگی کا، ایمان کا، وہ تازہ ہو جاتا، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ روتے بھی ہیں اور گڑ گڑاتے بھی ہیں، آنسو بھی گرتے ہیں، چیختے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے، سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ مادہ مردہ تو ابھی نہیں ہوا تھا، مریض تھا، وہ مادہ اس وقت متحرک ہوتا ہے، ماحول سے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور بندہ یہ کیفیات پیدا کرتا ہے۔ جو ہی وہاں سے دور جاتا ہے، وہ عارضی اثرات سے دور جاتا ہے، پھر وہ موت کے اثرات اس پر غالب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مریض دل میں اللہ کی محبت کے بیچ بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں، ایمان کا بھی پہلو ہوتا ہے، کبھی کبھی اخلاص بھی جوش مارنے لگتا ہے، توکل بھی جوش مارتا ہے، آخرت کی نجات کا خیال بھی جوش مارتا ہے، یعنی یہ کیفیتیں بھی ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس ماحول میں آئے، کتنی دیر بیٹھے،
کتنے اثرات لیے اور کتنا تکرار کیا اس کا بار بار. اور دوسری تھی ان میں شہوات کی محبت بھی ہوتی ہے، نفسانی لذات اور شہوات اور معصیتوں کی محبت بھی ہوتی ہے، ان کو ترجیح بھی دیتا ہے. بندے کے اندر حرص بھی ہوتا ہے، حرص بھی ہوتا ہے ان کو حاصل کرنے کا. اس مریض دل میں حسد بھی ہوتا ہے، کبر بھی ہوتا ہے، خود پسندی بھی ہوتی ہے، علو اپنے آپ کو اونچا کرنے کا پہلو بھی ہوتا ہے، زمین میں شرنگیزی بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، تو ہلاکت کا مادہ بھی ہوتا ہے. تو مریض دل دو قسم کے دائیے ہیں، نیکی کا بلانے والا دائیا اور بدی کی طرف بلانے والا دائیا. دونوں دائیوں کی کشمکش رہتی ہے مریض دل میں. ہماری میجورٹی اس حال میں ہوتی ہے. یہاں سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو کل کی نشست کا آغاز کریں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.